السلام علیکم۔ ترکی اور شام میں پیر کے روز آنے والے زلزلے میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور حکام کی جانب سے سینکڑوں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ زلزلہ 7.8 شدت کا تھا اور اس کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ زلزلوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ترکی میں آنے والے سب سے بڑے زلزلوں میں سے ایک تھا اور بچ جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ زمین 2 منٹ تک ہلتی رہی۔ اسی دوران نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک محقق فرینک ہوگوبیٹس کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے 3 فروری کو کہا تھا کہ جلد یا بدیر 7.5 شدت کا ایک زلزلہ اس خطے جنوبی و وسطی ترکی، اردن، شام اور لبنان میں تباہی مچائے گا۔ چنانچہ اس ٹویٹ کے 3 دن بعد ہی تقریباً اتنی ہی شدت کے زلزلے اس خطے میں آنے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا زلزلوں کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے؟ فرینک ہوگر بیسٹ کا دعویٰ ہے کہ آسمان میں سیاروں کا محل وقوع زلزلوں کی وجہ بن سکتا ہے، تاہم سائنسی برادری میں اس حوالے سے اتفاق موجود ہے کہ زلزلوں کی پیشگوئی کرنے کا کوئی طریقہ فی الوقت سائنس کے پاس موجود نہیں، اور نہ ہی ان کے مطابق ایسا کوئی طریقہ مستقبل میں تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے دنیا میں زلزلوں پر نظر رکھنے اور تحقیق کرنے والے صف اول کے اداروں میں سے ایک ہے، اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے اور نہ دیگر سائنسدانوں نے کبھی کسی بڑے زلزلے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادارے کے مطابق ہم ابھی بھی نہیں جانتے کہ پیشگوئی کیسے کی جائے، بلکہ اس کے صرف امکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں علاقے میں اتنے برس میں ایک بڑا زلزلہ آنے کا اتنا امکان ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی پیشگوئی میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی وقت اور تاریخ، مقام اور شدت۔ اگر کوئی پیشگوئی ان میں سے تینوں چیزیں فراہم نہیں کرتی تو اسے ایک غلط پیشگوئی تصور کیا جائے گا۔ فرینک ہوگر بیٹس جس ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ باقاعدگی سے سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لے کر کچھ امکانات ظاہر کرتا ہے کہ کس علاقے میں ارضیاتی سرگرمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی میں آنے والے اس زلزلے سے قبل جب اس ادارے نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی تھی تو انہوں نے مغربی چین، پاکستان، افغانستان، انڈیا اور مشرقی چین کے درمیان کے علاقے میں ارضیاتی سرگرمی میں اضافے کا کہا تھا، مگر ترکی میں زلزلے کے امکان کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی تھی۔ چنانچہ اسے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیشگوئی نہیں کہا جا سکتا، اور سائنسدان زلزلے کے امکان اور پیشگوئی میں فرق کرنے کے قائل ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق حالیہ کئی تحقیقی مطالعوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند کی وجہ سے زمین کی سطح اور سمندر کی لہروں کے بلند ہونے اور کچھ طرح کے زلزلوں کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو امکان بڑھتا ہے وہ تب بھی بے حد کم ہی رہتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے برکلے یونیورسٹی کے مطابق اجرام فلکی کے محل وقوع کی وجہ سے زلزلوں کی شرح اور ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکات پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ زلزلوں کی پیشگوئی کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر کام جاری ہے، جن میں زلزلے سے پہلے جانوروں کے رویے کا جائزہ لینا اور اس کی بنیاد پر زلزلے کی پیشگوئی کرنا شامل ہے۔ کچھ مطالعوں میں ان کے درمیان تعلق تو پایا گیا ہے، مگر اب بھی اس حوالے سے سائنسی برادری کسی حتمی اور ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ چنانچہ جانوروں کا پہلے ہی محفوظ ٹھکانے کی جانب چلے جانا اب بھی کسی سائنسی حقیقت سے زیادہ ایک سنی سنائی بات ہے۔
ایک صحافی ایلا ٹوپر نے فرینک ہوگر بیسٹ کے جواب میں کہا ہے کہ زلزلے سے نقصان روکنے کا واحد طریقہ محفوظ عمارتیں بنانا ہے، یہ نہیں کہ حکام روزانہ لوگوں کو مہینوں اور برسوں تک گھروں سے رات باہر گزارنے کا کہتے رہیں۔ واضح رہے کہ سن 2009 میں اٹلی کے شہر لاکوئلا میں آنے والے ایک خوفناک زلزلے میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد 6 سائنسدانوں اور ایک سرکاری عہدیدار پر مقدمہ چلایا گیا تھا کہ انہوں نے زلزلے کا خطرہ ہونے کے باوجود اسے گھٹا کر پیش کیا، جس کی وجہ سے کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ ٹرائل 7 برس تک جاری رہا، جس کے بعد ان تمام افراد کو رہا کر دیا گیا، مگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زلزلوں کی پیشگوئی کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یا تو ایسی پیشگوئیاں افراتفری پھیلا سکتی ہے، یا پھر اگر ان میں کوئی غلطی ہو جائے تو لوگوں میں تحفظ کا ایک بے بنیاد احساس پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر واقعی کوئی پیشگوئی درست ثابت ہو بھی جائے تو تب بھی انخلا کے منصوبوں اور زلزلے سے محفوظ عمارتوں کی ضرورت بہرحال رہے گی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے سائنسدان سوزن ہو کہتی ہے کہ اگر آپ زلزلے کے خلاف مزاحمت اور تحفظ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خطرے اور زلزلے سے ہونے والے حرکت کا اندازہ لگا کر اس حساب سے عمارتیں تعمیر کرنی چاہیے۔ پیسے کا بہتر استعمال یہی ہوگا۔ یاد رکھیں دوستوں کہ زلزلہ اور دیگر قدرتی آفات محض عذاب ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں پر بطور آزمائش بھی آتی ہیں۔ اس لیے رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بسنے والے تمام افراد سے گزارش ہے کہ آفت زدہ لوگوں کی بلا تفریق مذہب بحیثیت انسان ہر ممکن امداد کی جائے۔ بالخصوص اسلام تو اپنے پیروکاروں کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں اجتماعی طور پر مسلم و غیر مسلم کے تفریق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر رفاہی خدمات انجام دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔